أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک انتہائی اہم خطاب ہے. ایک ایسا یہ اہم اور ضروری خطاب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے. آسمان و زمین کا قیام اور بقا اس خطاب کی وجہ سے. اور رب کریم نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کو جو کہ مومن بندے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اپنے مومن بندوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے. دو حکم ہیں. پہلا حکم ہے کونوا قوامین بالقسط، اور دوسرا حکم ہے شہداء للہ. یہ دو ایسے اہم حکم ہیں اور اتنے ضروری ہیں جیسے انسانی جسم میں یہ دو آنکھیں ہیں. اگر انسان کے جسم میں آنکھیں نہ ہوں تو کیا اشر ہوگا؟ انسان بیکار ہے، ساری دنیا تاریک ہے. اسی طرح اگر یہ دو حکم اور ان پہ عمل اس دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا معطل ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اجاڑا اور بے برکتی ہو جائے گی. میں یوں سمجھ لیں، یہ دونوں حکم انسانی معاشرہ کے لیے ایسے ضروری ہیں جیسا کہ انسان کے دو پاؤں ہیں. اگر کسی کے پاؤں ہی نہ ہوں تو اپاہج ہے، معذور ہے، ایک جگہ پڑا رہے گا، بیکار. ایسے اگر یہ دو حکم نہ ہو تو معاشرہ بیکار ہے، بوجھ ہے وہ. کون سے دو اتنے ضروری حکم ہیں بھائی؟
پہلا حکم یہ ہے کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ڈٹ جاؤ، کونوا قوامین ڈٹ جاؤ، کس بات پر؟ بالقسط، انصاف پر، عدل و انصاف پر ڈٹ جاؤ۔ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ناانصافی کا تصور بھی نہ کرنا۔ قوامین مبالغہ کا صیغہ، پوری دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ دھیان کے ساتھ عدالت پر اور عدل پر، انصاف پر مستقیم ہو جاؤ۔ جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، وہاں برکت ہوتی ہے، اس ملک میں برکت، اس شہر میں برکت، اس گھر میں برکت۔ اور جہاں ظلم ہے، ناانصافی ہے، وہاں تباہی و بربادی ہے، اجاڑا ہی اجاڑا۔ لوگوں میں مشہور یہ ہے، اکثر توام پرست لوگ یہ کہتے ہیں، کمزور عقیدہ والے لوگ، کہ الو جہاں ہو وہاں نحوست کا ڈیرا ہوتا ہے، جہاں الو کا ڈیرا ہو وہاں نحوست ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، جنگل اجڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ کمزور عقیدہ لوگوں کا خیال ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے الو تو خدا کی مخلوق ہے، جیسے اور جانور ہے، وہ بھی ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ کسی بھی جانور کی وجہ سے بربادی نہیں ہوتی، اجاڑا نہیں ہوتا، بے برکتی نہیں ہوتی۔ بے برکتی کا ذمہ دار یہ انسان خود ہے۔ جب معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، انصاف بکنے لگتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتے ہیں، برکت اٹھ جاتی ہے، اور ملک دن بدن خسارے میں اور اجاڑے میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کی بقا کے لیے اور اس پورے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ پہلا قیمتی حکم دیا، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کرو اور انصاف پہ ڈٹ جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حکمرانوں کے لیے ہے، منصف کے لیے ہے، جج اور قاضی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ہے، لیکن اس حکم کا مخاطب ہر وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں جو اس معاشرے کا حصہ ہے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ حقوق کے اندر انصاف کرے۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، اپنے گھر میں جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرنے میں انصاف کرے، بیوی کا حق دینے میں انصاف کرے، بچوں کا حق دینے میں انصاف کرے۔ اگر کہیں گڑبڑ ہوگی تو تباہی بربادی ہو جائے گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے گھروں میں، ہمارے ہاں جو اکثر جھگڑے ہیں، گھر میں جب جھگڑا ہو جائے بیٹے کا اور بہو کا، میاں بیوی لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے، تو جب بڑوں پہ بات آتی ہے بھی فیصلہ کرو، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، جو بھی غلطی ہے اس عورت کی ہے، یہ بہو کی ہے، یہی غلط ہے، یہی بری ہے، جب سے آئی ہے بس اجاڑا ہے، ہمارے گھر میں نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ انصاف نہیں ہوتا، لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ میں کونوا قوامین بالقسط، اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو انصاف کرو، ظلم کرنے چھوڑ دو۔ یہ پہلا حکم تھا۔
دوسرا حکم، اکثر جب جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو جہاں دعویٰ پیش کرنا ہوتا ہے تو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، گواہی دی جاتی ہے۔ تو فرمایا شہداء للہ۔ دوسرا حکم جو تمہارے لیے ہے، بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء للہ، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دیا کرو، سچی گواہی دو۔ سچی گواہی وہ تم نے چھپانی نہیں ہے، لا تکتموا الشہادہ، سچی گواہی چھپاؤ نہیں اور جھوٹی گواہی دینے کی اجازت نہیں۔ آج کل جیسے دعویٰ دائر کرنا بہت مشکل ہے، سچی گواہی دینی بھی بہت مشکل ہے۔ عدالتوں کے چکر، پھر وکیلوں کی فنکاریاں، یہ سوچ کاری گواہ بیچارے بھاگ جاتے ہیں، بھائی نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی گواہ بن جائے میں گواہی دوں گا تو پھر اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، گواہ کو قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ سچی گواہی دینی بھی ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا جہاد ہے، اور جھوٹی گواہی دینی ایک بڑا گناہ ہے۔ اور آج مارکیٹ میں، عدالتوں میں وافر مقدار میں جھوٹے گواہ موجود ہوتے ہیں، فائل لے کے پھرے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی گواہ چاہیے، گواہ چاہیے، اتنے پیسے دو ہم گواہی کے لیے تیار۔ کوئی پتہ نہیں اس بندے کو کیس کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا نام بیچنے کے لیے، اللہ کے نام کی بے حرمتی کرنے کے لیے وہ بندہ تیار ہو جاتا، ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ حدیث سنیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ کی خدمت میں تھے، آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، وہ میرے ساتھیوں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، کیا آج میں تمہیں کبائر میں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کچھ تو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، کبیرہ میں سے بھی کبیرہ، اکبر الکبائر، وہ نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، ضرور رہنمائی کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا اکبر الکبائر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، الشرک باللہ۔ شرک باللہ کیا ہوتا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا کس کا حق ہے؟ کسی قبر پہ سجدہ کرو تو شرک ہے۔ مشکلات میں، تکلیفوں میں پکارنا کس کا حق ہے؟ غیر اللہ کو پکارو گے کہ اے علی آپ مدد کریں، حسین آپ مدد کریں، یہ شرک ہو جائے گا۔ نظر و نیاز کس کا حق ہے؟ النظر و عبادہ، نظر عبادت ہے، اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے۔ من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا، لہذا جس نے غیر اللہ کی نظر مانی اس نے شرک کیا ہے۔ تو اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو دے دینا، یا اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں مان لینا، یہ شرک ہے۔ خالق ہونا، پیدا کرنا کس کی صفت ہے؟ کہنا کہ فلاں بندہ بھی خالق ہے، بزرگ بھی بچے دیتا ہے، تو شرک ہے۔ رازق ہونا کس کی صفت ہے؟ وہی رازق، وہی داتا ہے، کہ فلاں بزرگ داتا ہے اور داتا صاحب ہے، یہ شرک ہے۔ مشکلات میں دستگیر ہونا، مدد کرنا، تھام لینا بندے کو، کس کی صفت ہے؟ کہ فلاں بزرگ دستگیر ہے، جی یہ شرک ہو جائے۔ تو اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو دینا یہ بھی شرک ہے،
اور اللہ کی خاص صفات میں اس کے بندوں کو شریک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، جس میں میری قوم مبتلا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے کرتی ہے، شرک کو ثواب سمجھ کے کرتی ہے۔ جو روکے تو اس کا تو منکر ہو گئے، گستاخ ہو گئے۔ اکبر الکبائر الشرک باللہ، پہلے نمبر پہ شرک باللہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا حقوق الوالدین، دوسرا اکبر الکبائر، گناہوں میں سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، گستاخی کرنا، ان پہ حکم چلانا، برا بھلا کہنا، ان کی باتوں پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ شرک کے بعد بڑا گناہ۔ یہ بھی ہمارے عام ہے معاشرے میں۔ گھروں میں جاؤ، باپ بیچارہ تھک ہار کے آئے تو اس کی خدمت کرنے کے بجائے حکم چلایا جاتا ہے، اور اولاد یہ سمجھتی ٹھیک ہے بھئی ہم پہ کوئی احسان کیا، اس کی ذمہ داری ہے۔ نافرمانی عام ہو گئی، ماں باپ کو غلام سمجھا جاتا ہے، حکم چلایا جاتا ہے۔ علامات قیامت کی نشانیوں میں سے یہ، اس لیے بیچارے پریشان رہتی ہے، اولاد ناکام ہو جاتی۔ جس نے والدین کا احترام نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا، کامیابی نہیں ملتی۔ حقوق الوالدین کتنے گناہ ہو گئے؟ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ پھر آگے لفظ حدیث کے کہ کان متکئن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ فجلسا، پھر اہتمام سے بیٹھ گئے، بڑے اہتمام سے بیٹھے، اور پھر اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر فرمایا قول الزور، جھوٹ بولنا، وفی روایت و شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، شہادت الزور، شہادت یکررہا، بار بار دہراتے رہے، شہادت الزور، اللہ شہاد، لوگوں جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں آپ پہ ترس آنے لگ گیا، اور ہم تمنا کرنے لگے لیتہ سکتا، لیتہ سکتا، کاش کہ اللہ کے رسول آپ خاموش ہو جائیں۔ کیوں کہہ رہے تھے بار بار؟ کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جب بھی شہادت و گواہی ہوتی ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دی جاتی ہے، اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے۔ جس نے جھوٹی گواہی دی اس نے اللہ کے نام کی ہتک اور توہین کی ہے، اور جہاں اللہ کے نام کی توہین ہو وہاں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بڑی مثالیں ہیں جن نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور جھوٹے قرآن اٹھائے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، بستیاں اجڑ گئی، ڈیرے اجڑ گئے، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، مثالیں اس کی۔ اللہ اکبر۔ میں خود ایک آدمی کو جانتا ہوں، میرے پاس ایک کیس آیا تھا یہاں، تو وہ جو گواہ لے آئے تھے، وہ گواہ اتنی بڑی، اس کو تنی تک داڑھی اس نے، دعویٰ بھی غلط تھا اور گواہ بھی جھوٹا تھا۔ مجھے اس نے کہا بعد میں بالکل جھوٹا کیس تھا، میں نے جو گواہی دی تھی جھوٹی گواہی دی تھی، اور ایسے اس نے گواہی دی کہ یہ معاہدہ فلاں جگہ پہ ہوا، ایسا مکان تھا، یہ گیٹ تھا، اتنی کھڑکیاں تھیں، اتنے دروازے تھے، یہ کلر تھا۔ میں حیران ہو گیا، ایسے اس نے گواہی یاد کی، اور کہتا بالکل جھوٹ تھا یہ، اور 5 لاکھ روپے مار گئے۔ جھوٹا کیس، جھوٹی گواہی، ہڑپ کر گئے 5 لاکھ۔ ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے، ان کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام کو استعمال کر کے جو لوگوں کا حق مار جاتا ہے وہ دنیا میں نکل کے ہی رہتا ہے۔ ظلم کی سزا، جھوٹ کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ
کہ ایک آدمی نے ظلم کیا ہے اور سزا سے بچ گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب بہت زیرک سمجھدار آدمی تھے۔ میں اگلے دن ایک عربی کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک دن انہوں نے کہا لوگوں سے، بھائی ظلم کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے، ظالم بچ نہیں سکتا۔ کسی نے کہا کہ جی فلاں آدمی بڑا ظالم تھا، بچ گیا، اس کو سزا نہیں ملی دنیا میں۔ عبد المطلب کا عقیدہ آخرت کا نہیں تھا کہ قیامت ہوگی، دوبارہ اٹھنا ہے، یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ ظالم تھا، سزا کے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو عبد المطلب نے کہا ہو نہیں سکتا ہے، اگر سزا کے بغیر گیا تو پھر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آگے جہان آئے گا جہاں اس کو سزا ملے گی۔ اس نے اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، ظالم نہیں بچ سکتا۔ ہمارا مشاہدہ ہے، آپ میں سے بہت ساتھیوں کو مشاہدہ ہوگا، جس نے ظلم کیا پکڑا گیا، جھوٹی گواہی دی اجڑ گیا۔ تو یہ دو حکم جو اس آیت کریمہ میں دیے گئے ہیں، ان پہ عمل کرنے میں جہان کی رونق ہے، برکت ہے، فائدہ ہے، اور ان کے برعکس ان کی مخالفت میں تباہی، بربادی، بے برکتی ہے۔ اس لیے فرمایا انصاف پہ ڈٹ جاؤ، حقدار کو حق دو، سچی گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گواہی آ گئی، اب گواہی اپنوں کے بارے میں ہے، باپ کھڑا ہے اس کے لیے گواہی دینی ہے، بیٹا ہے اس کے لیے گواہی دینی ہے، رشتہ دار ہیں، کیا چلو جب کیا کریں، برادری ہے، برادری کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسی اجازت نہیں۔ آپ کے پاس بھی ایک کیس آیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہوا رسول اللہ کے پاس کیس آیا، ایک امیر تھا، ایک غریب تھا، تو آپ کا رجحان غریب کی طرف ہوا، لگتا ہے غریب سچا ہے۔ ہاں یہی ہوتا ہے، اگر کوئی بڑا کوئی پیسے والا اور غریب جو اس کا ملازم ہے لڑ پڑیں تو ہمارا ذہن بھی یہی اس طرف جاتا ہے غریب صحیح ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ غریب ظالم ہو کہ کام کیے بغیر تنخواہ پوری لینا چاہتا ہو، چاہے وہ غریب ہو ظالم، کہتے ہیں بھی اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ کا ذہن بھی یہ بنا کہ یہ غریب بیچارہ مظلوم ہے، تھا وہ ظالم، تو اللہ نے اگلے الفاظ بھی ساتھ نافذ کیے، سچی گواہی دو اور انصاف کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ فیصلہ اور گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، أَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے والدین کے خلاف ہی، وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہی بات سچی کرنی ہے، چاہے جس کے خلاف چلی جائے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اور سنو اگر وہ غنی ہے جس کے سے مروب ہو کر تم اس کے حق میں گواہی دینا چاہتے ہو، او فقیراً، یا وہ فقیر ہے جس پہ ترس کھاتے ہوئے تم اس کا فائدہ کرنے کے لیے اس کے حق میں گواہی دینا چاہتے ہو، تو اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خالق و مالک ہے، وہ ان کے تم سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ اولیٰ بہما، اللہ بڑے خیر خواہ ہیں، اگر ان کو کوئی فائدہ بنتا تو اللہ ضرور فائدہ دیں گے، اللہ نقصان نہیں ہونے دیں گے، لیکن تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فاللہ اولیٰ بہما، حقیقت ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، پھر تاکید کی، رشتہ داری کی وجہ سے ٹھوس بات کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر، سچ کو چھوڑ کر ہوا کے پیچھے چلنا، خواہش کے پیچھے چلنا، بے سند بات کے پیچھے چلنا، کچی بات، وہم، اس کی بنیاد پہ غلط فیصلہ، غلط گواہی۔ فلا تتبعوا الہویٰ، خبردار خواہش کی پیروی نہ کرنا،
حقیقت کا ساتھ ہے نا. انتا دلو، خواہش کی پیروی کرتے ہوئے انتا دلو، انصاف سے دور نہ ہو جانا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، آخر میں پھر ایک دھمکی دی ہے، وعید سنائی. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے کسی کے لیے کسی کے فائدے میں غلط بیانی کر دی. تلوو، زبانی طور پہ غلط بیانی کی. لوگ غلط بیانی کر جاتے ہیں زبانی طور پہ. ہم پڑھتے تھے جھگڑا ہو گیا دو آدمیوں کا، تھے سمجھدار. ایک آدمی مدعی سے کہا کہ گواہ لا، اس کا میرے پاس گواہ نہیں. دوسرے سے کہا کہ قسم اٹھا، اس نے کہا قسم اٹھاتا ہوں. ہمیں پتہ تھا یہ جھوٹ ہے، اس قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا اور قسم اٹھا دی. ہم نے کہا یار تو نے یہ کیا کہ خدا کے بندے سمجھدار ہو کے جھوٹی قسم اٹھائی. اس نے کہا بھائی سنو تو صحیح، میں نے قسم بلا کیا اٹھائی تھی؟ ہم نے کیا اٹھائی؟ اس نے کہا میں نے اللہ کی نہیں کہا تھا، میں نے کہا اللہ کی قسم. اللہ تو ساڑی زبان اللہ دن اس اے والن اللہ، میں تو والد دی قسم اللہ دی قسم چاہیے. یہ ہے ان تلوو، غلط بیانی کر جانا. ہم پہ ایک مذہبی کیس بنا، 6-7 ساتھی تھے. تو ہمارا ساتھی اب بھی ہے، سیاسی آدمی ہے، میانی میں ہوتا ہے. عدالت میں پیش ہو گیا، قرآن اس کے ہاتھ میں تھا. ایسے ہاتھ رکھ کے کہا جان میں بالکل بے گناہ ہوں، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. عدالت نے کہا اس کو فارغ کرو بھائی، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا بھائی؟ جھوٹا قرآن اٹھ سکا. جھوٹا قرآن نہیں، میں غلاف اور ڈائری تے غلاف چاڑے ہویا. انا للہ و انا، ایسے لوگ غلط. ان تلوو، اگر تم غلط بیانی کرو. او تو رضو، یا اعراض کر جاؤ کہ ہم گواہی دیتے نہیں، انصاف کرتے ہی نہیں. انصاف کرنے سے انکاری ہو جاؤ، سچی گواہی سے انکاری ہو جاؤ، تو یاد رکھو تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو. کیوں؟ وجہ اس کی سنیے. وجہ یہ بیان کی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ نے اپنی خاص صفت خبیر ذکر کی. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے. خبیرہ، کہاں تم حق چھپا رہے ہو، کہاں ڈنڈی مار رہے ہو، کہاں ظلم کر رہے ہو، کہاں زیادتی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر غلط بیانی کرو گے، ناانصافی کرو گے، تو اللہ باخبر ہیں اور علی علم ہیں. اپنے خبیر اور علیم ہونے کے صدقے تمہیں پوری طرح پکڑنے پر، مواخذہ کرنے پہ وہ قادر ہے. تو اسلام یہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتا. قرآن ظلم کی حمایت کہتا، سچ بولو چاہے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو. دو باتیں کر کے میں ختم کرتا ہوں بات. دونوں ہندوستان کی ہیں، ایک کچھ زمانہ بعید کی، دوسری زمانہ قریب کی. ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی زمانہ میں، یہ انگریز کا دور تھا، بہت دور بھی نہیں، انگریز کے دور کی بات ہے، جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. تو ہندوستان کے کسی علاقے میں جھگڑا ہو گیا ہندو اور مسلم کا. جھگڑا ہوا ایک پلاٹ پہ. ہندو کہتا تھا میرا پلاٹ ہے اور مسلمان کہتا تھا کہ یہ میرا پلاٹ ہے. جھگڑا ہو گیا. اب عدالت میں کیس ہے، تاریخیں پڑھ رہی ہیں. مسلمان نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ پلاٹ مجھے مل گیا نا، میں اس پہ مسجد بنا دوں گا. اب سارے مسلمان شامل ہو گئے. مسجد کا معاملہ، ہم جذباتی لوگ تو ہیں نا جی، مذہب کا نام آئے تو نعرے شروع ہو جاتے ہیں. ہندو نے کہا کہ اگر مجھے مل گیا تو میں یہاں مندر بنا دوں گا. وہ ہندو ساتھ مل گئے، وہ ٹھیک ہے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ. اب جب پہلے انفرادی معاملہ تھا، اب اجتماعی ہو گیا. پہلے ذاتی تھا، مذہبی معاملہ بن گیا. جس دن تاریخ ہوتی ادھر بہت مسلمان اس کے ساتھ آتے، ہندو کے ساتھ بڑے ہندو آ جاتے.
جج پریشان ہو گیا، انگریز جج تھا بھائی، اب مذہبی معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی فیصلہ کروں تو میرے احتجاج شروع ہو جائے، ملک کا امن و امان خراب ہو جائے، پریشان۔ وہ بھی تاریخ پہ تاریخ ڈال رہا تھا، ٹال رہا تھا۔ ایک دن جب تاریخ تھی، ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی۔ ہندو کہنے لگے کہ جناب ہماری ایک تجویز ہے۔ کیا تجویز ہے؟ کہا تجویز یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مسلمانوں کا ایک عالم ہے، اس کو ثالث مقرر کر دیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ وہ نام بھی انہوں نے بتایا، تاریخ میں ان کا نام بھی ہے۔ جج بڑا خوش ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی کہ ہندو خود ایک مسلمان عالم کا نام لے رہے ہیں، غالباً ان کا نام مفتی الہی بخش تھا، وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ جج نے مسلمانوں کو بلایا، دوسرے فریق کو، ہاں بھائی یہ آفر کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ مسلمان نے کہا ہمیں کیا چاہیے اور بھائی، اگر یہ ایک عالم کے فیصلے پہ مطمئن ہے تو ہم بھی مطمئن ہیں۔ دونوں متفق ہو گئے۔ منت کی گئی مہربانی کریں، ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، آپ پہ دونوں فریق متفق ہیں، آپ مہربانی کریں، تلاش کریں، تحقیق کریں اور فیصلہ کریں حق کے مطابق۔ انہوں نے ڈھونڈ کی، تحقیق کی، فیصلے کی تاریخ دی۔ عدالت میں اندر باہر گچا گچ لوگ تھے، مسلمان بھی بھرپور تعداد میں آئے، ہندو بھی کثیر تعداد میں، کہ آج فیصلہ ہونا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، ہمارا آدمی، پھر مسجد کا معاملہ ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ جب وہ عالم آئے، عدالت میں آئے، انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر فیصلہ یہ دیا کہ یہ پلاٹ مسلمان کا نہیں بلکہ ہندو کا ہے۔ دیکھیے فیصلہ ہے، مسلمان، مسجد بننی ہے یہاں، لیکن کہا نہیں، یہ پلاٹ ہندو کا ہے۔ جج بھی حیران، سکتے میں آ گیا، فیصلہ کیا دی عالم نے دیا۔ باہر جب پتہ چلا تو نعرے لگ گئے، بھائی مسلمان بڑی جذباتی قوم ہے، یہ مولوی صاحب وک گئے، پیسے ٹکر گئے، پیسے لے کے فیصلہ غلط کر دیا۔ عدالت نے کہا انتظار کرو، ہم فیصلہ دیتے ہیں۔ بھائی عدالت نے لکھ کے دینا تھا۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا، عجیب الفاظ لکھے اس میں، جج نے، انگریز جج تھا، اس نے جو فیصلہ دیا، فیصلہ یہ تھا کہ مسلمان مقدمہ ہار گئے، مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا ہے، اسلام مقدمہ جیت گیا ہے۔ مسلمان مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا ہے۔ حق ادا کر دیا اس نے مسلمان عالم ہونے کا۔ باہر نکلے، اس ہندو نے اسی جگہ اسی عالم کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا کہ جس مذہب کے عالم کی یہ حالت ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف اس نے فیصلہ دے دیا، وہ مذہب کتنا سچا ہوگا۔ مسلمان ہونے کا بھی اعلان کیا اور وہاں مسجد بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک وہ بھی انصاف ہوا اور اس کی برکت بھی ظاہر ہوئی، انصاف میں برکت ہے۔ ایک پرسوں بھی انصاف ہوا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے، سیال کوٹ میں۔ ایک ہندو، بدھ مت ہندو ہی ہوتے ہیں، ہندو آدمی جس کو اردو کا پتہ کوئی نہیں، عربی بھی اس کو نہیں آتی، انگلش میں بات کرتا تھا، اس کی امانت و دیانت کی وجہ سے اس کو مینیجر بنایا گیا تھا۔ کام کا سمجھدار آدمی تھا، کام لیتا تھا، مینیجر تھا۔ اس بیچارے نے اتنا کہا کہ بھائی یہ جو پوسٹر لگائے ہوئے ہیں مشینوں پہ اتار دو، پوسٹر، سٹکر۔ کیا سٹکر تھے؟ دیکھو تھا لبیک یا حسین، سٹکر یہ تھا۔
اس نے کہا یہ اتارو، صاف کرو، یہ کام کارخانہ ہے تو یہ ایسی چیزیں سٹکر پوسٹر یہاں اچھے نہیں لگتے، اتار دو۔ اتروا دی اس نے۔ اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، سٹکر لگانے چاہیے تھے یا نہیں، لگ گئے تو ان کو کیا، اتنا معاملہ نہیں تھا یہ جتنا اس کو بنایا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان سے کام لیتا تھا، ان کو غصہ تھا، بنیاد سے ٹکر بنا دیا اور توہین مذہب کا کیس بنا دیا۔ اس نے گستاخی کی ہے، رسالت مآب کی گستاخی کی ہے، مقدس شخصیات کی گستاخی کی، اس کو پکڑ لیا بیچارے۔ اگر کوئی جائز سزا دیتا تو معمولی سزا تھی، کوئی جرمانہ ہو جاتا، لیکن ان جو غازی تھے لبیک کی غازی پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر قتل پہ اکتفا نہیں کیا، روڈ پہ لائے اس کو جلا دیا، آگ لگا دی۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ ہے، ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے ساتھ آگ لگائی ہوئی تھی، کہیں گھاس جل گئے، پتے جل گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، آگ کیوں لگائی ہے؟ یا رسول اللہ یہاں کیڑے بہت تھے، چونٹیاں تھیں، ہمیں تنگ کر رہی تھی، ہم نے آگ لگا دی۔ اوہو یہ کیا کیا تم نے، خدا کی مخلوق جلا دی تم نے؟ فرمایا لا ينبغي لأحد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار۔ آگ کا عذاب آگ کے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ان ظالموں نے عشق کے نام پر وہ کام کر دیا جو رب نے کرنا ہوتا ہے، جلا دیا۔ اور پھر مارا کس کو، جلایا کس کو؟ جو ذمی ہے۔ ذمی اس آدمی کو کہتے ہیں وہ کافر ویزا لے کر اجازت کے ساتھ کسی اسلامی ملک میں رہتا ہو، وہ ذمی ہے، ہمارے ذمے میں ہے، اسلامی ریاست کی حفاظت میں ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایسے آدمی کو جو کسی اسلامی ملک میں ویزا لے کر رہتا ہے، اجازت کے ساتھ رہتا ہے، من قتل معاہدن، جس نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جو اجازت لے کے رہ رہا تھا، اللہ اس آدمی پر جنت تو ایک طرف رہی، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتے ہیں، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری کے فاصلے پہ بھی آتی ہے۔ یہ وعید ہے۔ اور یہاں عشق رسول کے نام پہ پتنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر نعرے لگ رہے تھے وہاں، کیا جی غلامی رسول میں موت بھی، نعرے لگائے انہوں نے۔ اب آؤ بھائی، جنت بالکل تیار ہے، کیوں بھاگ گئے ہو؟ اب وہ مجاہد مل نہیں رہے، بھاگ گئے، فرار ہو گئے، حکومت ڈھونڈ رہی ہے، عدالت طلب، بھائی جنت سامنے آؤ، عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤ، یہ ہم مجاہد غازی ہیں، ہمارے بارے میں فیصلہ کرو، جلدی ہم پھانسی پہ لٹکیں جنت میں جائیں، کیوں بھاگتے ہو آپ؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، جو بھی کرے ظلم وہ ظالم ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں جو ہوا یہاں، اس ایک بھونڈی حرکت کی وجہ سے صرف ملک نہیں اسلام بدنام ہوا ہے۔ عجیب ایک اسلام کی تصویر غیر ملکیوں ان کافروں کے ذہن میں گئی ہے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، اپنے مہمان کو مار دیا، جلا دیا، پھر یہ ظلم ہوا ہے۔ اور اسلام ظلم کا ساتھ نہیں دیتا، اسلام ظلم کا ساتھی نہیں ہے، اسلام انصاف کا ساتھی ہے، سچ کا ساتھی ہے، حق کا ساتھی ہے۔ تو فرمایا کونوا قوامین للہ بالقسط شہداء للہ، انصاف پہ قائم رہو، سچی گواہی دو، اس میں دنیا کی بقا ہے، اسی سے زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات سنیے، آپ نے اپنے صحابی عبداللہ بن رواح کو ایک کام کے لیے بھیجا، ایک مشن پہ گئے۔ کیا مشن تھا؟ جاؤ خیبر کے علاقے میں جاؤ، فصل تیار ہونے والی ہے، ہر آدمی کے ڈیرے پہ جا کے اندازہ لگاؤ کہ اس کی فصل کتنی ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم اسلامی ریاست کا حصہ لے سکیں۔
بعد میں یہودی گڑبڑ نہ کریں۔ ہر ایک کی فصل کا اندازہ لگا کے ہمیں بتایا جائے، اس کی اتنی فصل ہوگی، اس کی اتنی، تاکہ اسلامی ریاست بیت المال کا حصہ وصول کر سکے۔ یہ صحابی وہاں گئے، یہودیوں نے پتہ کیا کہا، بڑے سازشی لوگ ہوتے ہیں، یہ سمجھدار بھی بڑے ہیں، دنیا کی معیشت پہ ان کا قبضہ ہے۔ یہودیوں نے ان کو آفر کی۔ عبداللہ بن رواحہ صحابی سے کہا، یار ایسا کرو، ہم تجھے رشوت دیتے ہیں، تم اندازہ کم بتانا، اگر 100 من کھجور بنتی ہے نا کسی کی، تم 50 من بتا دینا، آدھی بتا دو، تمہارا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ۔ آج کل کوئی ہوں تو ٹھیک ہے، جان دو، لکھ دیتا ان کو۔ جب انہوں نے صحابی رسول کو یہ آفر کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عجیب جواب دیا، جو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے واقعہ لکھا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے کہ اس دھرتی پر جتنی مجھے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اتنی کسی اور کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ مجھے اپنے آقا سے بڑی محبت، سب سے زیادہ محبت آپ سے، اور مجھے سب سے زیادہ بغض، دشمنی اور نفرت اے یہودیوں تم سے ہے۔ حضور سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور تم سے حد سے بڑھ کے بغض اور دشمنی بھی رکھتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمہارے ساتھ جو دشمنی ہے، یہ مجھے ظلم پہ آمادہ نہیں کر سکتی ہے۔ ظلم پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم پہ ریاست پہ ظلم کروں اور تمہارا فائدہ کروں، یا تمہارا فائدہ کروں ریاست، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انصاف کروں گا۔ جیسے ہی عبداللہ بن رواحہ نے یہ اعلان کیا تو ایک یہودی مولوی بول پڑا، اس نے کہا تو کمال کی بات کی ہے تم نے۔ کہنے لگا یہ جو تم منصفانہ بات کی ہے نا کہ محبت اور دشمنی یہ انصاف میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، یہی عدل و انصاف والی بات ہے۔ بِهَا قامت السماوات والارض، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ جب دنیا سے عدل و انصاف اٹھ جائے گا، یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اگر ہم پہ کوئی بات آئے تو انصاف والی بات کریں، حقوق کی ادائیگی میں انصاف کریں۔ ظالمانہ فیصلے، حقوق کی ادائیگی میں ظلم کرنا، یہ نری تباہی و بربادی ہے اور اجاڑا ہے۔ اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے اور ناحق سے اور ظلم سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔